بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ گھروں کو واپس لوٹ گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ اچانک میری نظر دو درختوں میں چھپی ایک غار پر پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً چوروں اور ڈاکوؤں کی کوئی اماج گاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نورانی صورت والا شخص عبادت کر رہا ہے۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا، اے بندہ خدا، آپ یہاں اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جناب میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے ملک شام سے بصرہ آ گیا۔ اب میں یہاں اسی غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں، اسی طرح مجھ کو سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر اجازت دے تو میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیا کروں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے عرصہ گزر گیا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اصرار کرنے لگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ برکتیں لکھی جا سکے۔ تب انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک لیتے آئیے گا۔ میں نے یہ سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائیں اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑا ہونہار شیر بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے اس نیک بندے کو اپنا خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کی غرض سے اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ دیکھا جا سکے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو بے حد خوش ہوا کہ وہ نوجوان بالکل ٹھیک موجود تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ میں نے آواز بلند کہا، اے میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ آخر کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ غار کے باہر ایک بہت بڑا خوار شیر موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر ہوتا کہ آپ اس ذات سے خوف کھاتے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر تو یہاں میرے رب کے کسی حکم پر قادر ہے، اگر مجھے نقصان پہنچانے کا تمہیں حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا۔ تو میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ اس کے بعد میں غار میں پہنچا اور ان کے سامنے اپنا کھانا پیش کر دیا اور کہا کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جو کی روٹی تحویل میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے ہچکی بند ہو گئی۔ پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے، تو اسی وقت میری روح کو قابض کر لے۔ ابھی اس بندہ خدا کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آیا اور کچھ نیک بندے اپنے ہمراہ لیے
کہ ہم سب مل کر اس دوست کی تدفین کر لیں، اور ایک بار پھر ہم اسی غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہیں تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ہم کو میت کہیں نہیں ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب اور اس کے نیک بندوں کی۔ محترم عزیز دوستو، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جن لوگوں پر یہ راز آشکار ہو جائے وہ لوگ اس راز کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، وہ اس دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر دنیا کے دھوکے کی پٹی بندھی ہوئی ہے وہ نہیں سمجھتے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بہت جلد اس دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، ہماری زندگیوں کی بھی چند سال باقی ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم سے پہلے لوگ ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے بعد بہت سے لوگ اور ختم ہوں گے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور قیامت میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری آبادی زندگی شروع ہو جائے گی جو کہ حقیقی زندگی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑیے، ابدی زندگی کے بارے میں سوچئے، اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اسی کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔